سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین المخاطب بطہ و یاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابتہی التحامی بالقاسم محمد صلی اللہ محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وعاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وطهارتهم وعطشهم وولایتهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوم هو فی شان صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد گرام بزرگان ملت حاضرین گرامی قدر داران مظلوم کربلا ماتم داران سید الشہداء 15 سے 20 منٹ آپ حضرات کو زحمت ہے اور کوشش کروں گا کہ 20 منٹ میں کلام مکمل ہو، بیان مکمل ہو، اس لیے کہ آپ حضرات کو شام کو بھی حاضری دینی ہے اور مسلسل ڈیوٹی دینی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس لیے کہ ذکر پاک کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اس لیے دنیا میں آئے ہیں، اور یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی نوازشیں ہیں، یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ ہمیں یہ فضل عطا عطا فرما رہے ہیں، ہمیں شرکت کا سلیقہ دے رہے ہیں اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرما رہے ہیں۔ آسان ہے معصومین علیہ السلام کی معرفت کا نصیب ہو جانا، اگر ان کی معرفتوں کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے تو نجات کے لیے کافی ہے۔ بس یہ ہے کہ ماں طاہر ہو اور جو کھائے وہ بھی پاک ہو۔ ماں کا فریضہ ہے کہ وہ جائز کائنات میں لائے، اور باپ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ماں کی مشقت اور محنت اور کردار سازی کو بچائے رکھے، اس کے اثر کو بچائے رکھے، حلال کھلائے حرام نہ کھلائے۔ دو ہی صورتیں ہیں، اگر صحیح آیا اور غذا خراب ہو گئی تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ بارگاہ سے وابستہ رہیں، ان کی غذائیں بہت ہی بہتر ہونی چاہیے۔ مشکوک غذاؤں سے پرہیز کرو، مشکوک غذاؤں سے پرہیز کرو۔ کسی شے کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک تشریحی ہوتا ہے، ایک تکوینی ہوتا ہے۔ اب اتنی سخت زبان کا اثر استعمال کرے گا تو تجھے یہاں کون سنے گا، یہ بھی مسئلہ ہے، مگر یہ انشاءاللہ خیر بیان آئے گا آگے۔ تو کل یوم ہوا فی شان، معرفت ٹھہرتی نہیں ہے، معرفت کا کوئی لیول نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہر دن شان بڑھنی ہے تو پھر ہر دن معرفت بڑھنی ہے۔ اب ایک علی ابن ابی طالب یا معصومین علیہ السلام کی ایک گزری ہوئی سانس کو قیامت تک درک نہیں کر سکتے، پوری حیات کی تو بات، اس لیے کہ کائنات سانس لیتی ہے آکسیجن کے ذریعے سے، اور معصوم سانس لیتا ہے تو آکسیجن کو حیات دیتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ محمد و آل محمد آکسیجن کے ذریعے سانس لیتے ہیں تو ایمان نکل جائے گا، اس کا مطلب ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ ہے توجہ، اور یہ ہیں بے نیاز کے نمائندے، تو ہر شے ان کی خلق کردہ ہے۔ توجہ رکھیے گا ارباب کرم، ایک واقعہ جو خوب آپ کا سنا ہے، لیکن میں نئے پوائنٹ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کو ادا کر دوں۔ کون جانے کہ ان کی شان رفعت کیا ہے، کون جانے کہ ان کی عظمتیں کیا ہے۔ ان کی ایک صفت قرآن ابھی تک سمجھا نہ جا سکا، ان کی ایک صفت قرآن جو سامنے موجود ہے کتابی شکل میں وہ نہ سمجھا جا سکا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ سمجھے آپ کہ ابھی تک تفسیریں کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ علماء سے پوچھئے تو کہا تفسیروں کا سلسلہ اس لیے جاری ہے کہ مکمل قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، تو خود ہی ایکسپٹ کر لیا کہ کوئی حد نہیں ہے، ایکسپٹ کر لیا کہ کوئی
حد نہیں ہے. جس کی ایک صفت کی کوئی حد نہ ہو اس کے فضائل بیان کرنے پہ غلو کا الزام کیسے؟ ایک صفت تو آپ بیان نہ کر پائے, پڑھے لکھے ہو کے, اور آج تک تفسیریں لکھ رہے ہیں اور لکھی جاتی رہے گی. اب توجہ کریے گا تو ان کی شان ہی نرالی ہے. قرآن مجید کی ایک جو قرآن ان کی ایک صفت ہے اس کی شان نرالی آج تک مکمل نہیں ہو سکتی. یہ الگ بات ہے کہ جو کافی کہہ رہا تھا اس کو آپ سمجھ لیجئے. اس نے کیا کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کافی ہے, یعنی جن کی صفت ہے. آپ کیا سمجھ رہے, آپ کیا وہ سمجھ رہا تھا میں اہل بیت کا انکار کر رہا ہوں, اسے خبر ہی نہیں ہے کہ جسے کافی کہہ رہا ہوں وہ بھی انہی کی صفت ہے. تو دعویٰ تو کر دیا کہ کافی ہے, مگر کیا خوب کافی ہوا؟ تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھیے گا, اس لیے کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے. اب توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سادات میں یہ خاصیت آئی ہے. دیکھیے جب تک آپ خوشی میں بولیں گے نو پرابلم, اور جب آپ جلال میں آئیں گے تو یہ سادات کی خاصیت ہے. کچھ پڑھ رہے شخصیہ موجود ہے. خطبہ شخصیہ میں جو صفات بتائی گئی ہیں اس وقت امام کی کیفیت کیا تھی. تو اگر آپ سید ہیں تو کہیں نہ کہیں آئے گا. توجہ رکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, مگر جلال میں آئے گا. اور اللہ کی قسم جب بھی ممبر پہ آتا ہوں فضائل میں خوشی تو ہے لیکن دل جلتا ہے معترضین کی باتوں پر, تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. یہ امام جانتے, اسی لیے دعا کرتا ہوں کہ سرکار تشریف لے آئے, اس لیے کہ اب سینے میں وہ قوت نہیں رہی کہ معترضین کے اعتراض کو ہم برداشت کر سکیں. اگر اپنا دل کاٹ لیں تب بھی تسکین نہیں ملے گی. میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ صرف معاویہ ملعون کے دور میں علی پہ آج تک علی پہ ظلم ہو رہا ہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آج تک نہ علی ابن ابی طالب کے درجے گھٹائے جا رہے ہیں. وہ خیر خدا لعنت کرے ہر اس سلسلے پر جو علی کا انکار کرے, جو علی کی صفات اور فضائل کا انکار کرے, جسے فضائل مولا اس نے کہا کافی ہے. اچھا ٹھیک ہے کافی ہے. آ گیا تخت خلافت میں معلوم. اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب وہ تخت خلافت پہ آیا تو علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ یہ ایک سوال ہے. خلافت اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خلافت اللہ تخت ہے, خلافت اللہ تاج ہے, قلعہ ہے, محل ہے؟ نہیں, خلافت اللہ ایک صفت ہے. جب بن بیٹھا وہ صفت کہاں سے لائے گا؟ لیکن ولایت علی ابن ابی طالب کی وہ صفت ہے جو ان سے الگ ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو رہے گی تو گیا کیا جو تلوار اٹھا, یہ جھنجھلاہٹ تھی اس نے سر کٹوایا, کیونکہ وہ جدا نہیں کر سکے ان کی اس صفت کو اور ان صفات کو جن سے چلتے تھے. اب توجہ رکھیے گا. تو اب جو دوسرا آ گیا ملعون تخت خلافت, اور اس کے بعد اس کے دور میں ایک کافر آیا, ظاہری کافر, اور اس کے بعد دربار میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہا پڑھ لے کلمہ. کہا ایسے نہیں پڑھوں گا. تو پھر کیسے پڑھے گا؟ کہ پیغمبر نے معجزات دکھائے اور تو ان کا وارث ہے, پہلے معجزہ دکھا مان لاؤں گا. ایسے ہی معجزے کا نام آنا تھا ویسے ہی پیچھے ہٹے. بچوں رکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور جلاد سے کہا یہ غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے, اس کا سر اڑا دے. اس کا مطلب جو لوگ معجزے کے دشمن ہیں اس کا سر اڑا دے. اب سر اڑانے کی باری آئی تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی. اس نے کہا مجھے ایک کوزہ آپ دے دو. مٹی کے کوزے میں پانی آیا. اب وہ ملعون ظاہر سی بات ہے قہریت جس پر لاگو ہو جائے, جاری ہو جائے تو قہریت کے حکم میں آ جائے. سوری صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اب توجہ رکھیے گا. اب میں کیا کروں, اس لیے کہ مجھے تو ایک دائرہ چاہیے چاہیے. اس کی لپیٹ میں جو آ گیا وہ گیا. میں کیا کر رہا ہوں, اب وہ گرم ہوا آیا اور آنے کے بعد جب جلال سے کہا گیا اس کا سر اڑا دو, تو اس نے کہا کہ ایک کوزہ آپ چاہیے. اس ملول نے کہا کہ جب تک یہ پانی یہ نہ پی لے اس کا سر نہ اڑانا, اس کی گردن نہ کاٹنا. وہ بھی بڑا چالاک تھا. اس کے ہاتھ میں جیسے ہی اس نے کہا یہ جب تک یہ پانی یہ نہ پی لے تب تک نہ کاٹنا. اس نے وہ کوزہ اٹھایا زمین پر پھینک دیا. مٹی کے ٹکڑے بکھر گئے کوزے کے اور پانی سارا زمین نے جذب کر لیا. اس نے کہا جلاد تو میرا سر نہیں اڑا سکتا, اس لیے کہ اس نے خود کہا جب تک یہ پانی یہ نہ پی لے جب تک یہ پانی یہ نہ پی لے اس وقت سر نہیں اڑایا جا سکتا. تو میری گردن تو اب تبھی کاٹ سکتا ہے جب یہ پانی زمین سے نکلے, کوزہ جڑ جائے اور یہ پانی کوزے میں آ جائے. اب کیا ہوا, پورے دربار میں سناٹا. توجہ رکھیے گا, پورے دربار میں سناٹا. قمبر میرے مولا کے پاس پہنچے, کہ یا علی چلیے بڑا مزہ آ رہا. بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. تراب نے پانی جذب کر لیا ہے. تراب نے پانی جذب کر لیا ہے, کوئی نکال ہی نہیں سکتا اتنا پانی جتنا کوزے میں تھا. توجہ, میرے مولا تشریف لائے, اس نے چہرہ دیکھا کہ ہاں یہ ہے اصلی جانشین. خلیفہ علوم سے مولا پوچھتا ہے کیا ہوا. کہ سرکار یہ ہوا ہے, میں نے کہا تھا جب تک یہ کوزے کا پانی یہ نہ پی لے اسے قتل نہ کرنا. اس نے مٹی کا کوزہ پھینک دیا, کوزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پانی زمین میں جذب ہو گیا. اب یہ کہتا ہے یہ پانی نکالو. تو سرکار آپ جانتے میں بیٹھ تو گیا ہوں, بس کا میرے کچھ نہیں ہے. بیٹھ تو گیا ہوں, بس کا میرے کچھ نہیں ہے. میرے مولا نے کہا بس اتنی سی بات ہے, مٹی کا کوزہ جوڑنا ہے, زمین سے پانی آنا ہے. کہاں بھئی یہی معاملہ ہے, اتنی سی بات ہے. ایک مرتبہ زمین کو گھور کے دے گئے, تراب میں ابو تراب, میں ابو تراب ہوں. مٹی کے کوزے کے ٹکڑوں سے کہا میں ابو تراب ہوں, میں بناتا بھی ہوں بگاڑتا بھی ہوں پھر بناتا ہوں. بناتا بھی ہوں بگاڑتا بھی ہوں پھر بناتا ہوں. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ موت دیتا حیات دیتا, پورا خطبہ موجود ہے, خطبۃ البیان آپ پڑھ لیجئے. اب کہا کوزے جڑ جا. جتنے کوزے کے ٹکڑے تھے وہ سب سیٹ ہو گئے اور کوزہ اپنی اصلی حالت میں پلٹ گیا. اب مٹی سے کہا کہ جتنا اس کوزے کا پانی پیا ہے اتنا نکال. یہ کیوں کہا اتنا نکال؟ اگر علی حد نہ بناتے نوح لانے والا بھی علی ہے. زمین پانی نکال اور حد نہ لگاتے تو دوبارہ دنیا ڈوبنے لگتی ہے. نہیں, اتنا پانی کوزے میں آ گیا. اس نے کہا پانی پی لے. اس نے پانی پی لیا. اب جلال سے کہا گیا اس کی گردن اڑا. اس نے کہا کیوں گردن اڑاؤ گے؟ کہا کیوں؟ کا کلمہ پڑھنے آیا تھا, معجزہ مانگا. کلمہ پڑھ لوں گا. اب توجہ رکھیے گا, اب سمجھے آپ, جو بغیر علی کے زمین سے پانی نہ نکال پائے وہ قرآن سے معنی کیا نکال.
ہر دن ایک ان کی نئی شان ہے. یار بڑا مسئلہ ہے, فضائل شروع کرو دل چاہتا پڑھتے چلے جاؤ, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. ان کی شان میں آیہ تطہیر ہے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں آیہ تطہیر میں ان کی صفت بیان ہوئی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کا تعارف ہے. نہ, یہ اہل بیت کا تعارف نہیں ہے, یہ رجس کا تعارف ہے. رجس کا تعارف ہے کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ رزق کو ان کے پاس آنے نہیں دوں گا. یہ بتا دیا جو جو دور رہے وہ رزق ہے, رزق کا تعارف ہے. اب وہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جو اس آیت میں موجود ہے, ماحول نہیں ہے وہ پیش کرتا تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ رزق کا تعارف ہے. اب ارباب کرم بہت مشہور واقعہ, وہ بھی جلدی سن لیجیے, میں مسائل پڑھ دوں گا. بسم اللہ. نادر شاہ درانی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہو. نادر شاہ کا رک جائیے, اب یہ دوسرا سنیے. ہر دن ایک نئی شان. مدینے میں ایک مومنہ ہے, شوہر منافق ہے, واقعہ مشہور ہے. نکتہ مجھ سے سنیے گا, معجزات وہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. وہ اپنی زوجہ کے پاس آیا, آنے کے بعد کہتا ہے, بحث ہوتی ہے دونوں میں, شوہر نہیں مانتا, زوجہ مانتی میرا مولا کو. تو اب ایک دن جناب میسم کی دکان پر مولا آئے. پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, بچہ بچہ یہ واقعہ جانتا ہے. جس کی خطابت کا بچپنا ہوتا ہے وہ ان واقعات سے شروعات کرتا ہے. لیکن کل یوم ہوا فی شان, تو ہر معجزے میں بھی ہر نئے دن ایک نئی شان, اور وہ شان اگر در کرے انسان کوشش کرے تو اسے مل سکتی ہے. تو اس نے جناب میسم کی دکان پہ میرے مولا آئے. میسم نے مولا کو دیکھا, اپنی سیٹ چھوڑ دی, اس لیے کہ میسم ہے سچے صحابی, اور سچے صحابی کی پہچان یہ ہے کہ علی کو دیکھ کر اپنی سیٹ کہ علی کو دیکھ کے اپنی سیٹ چھوڑ دے, اور جھوٹے صحابی کی پہچان یہ ہے کہ علی کی سیٹ پہ بیٹھ جائے. الزام لگاتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے, یہ صحابہ کو نہیں مانتے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو صحابہ کو نہ مانے اس پر 100 بار لعنت, جو صحابہ کو نہ مانے اس پہ 100 بار لعنت, اور جھوٹے کو صحابی کہے اس پر 1000 میرے مولا بیٹھ گئے. میں سب نے جب کہا مولا میں آتا ہوں صبح کٹائی میں, مارننگ کٹائی میں فرسٹ ڈیل ہونی ہے, فرسٹ ڈیل بہت اہم ہوتی ہے. اب وہ منافق اس نے دیکھا میسم کی دکان پر علی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی بیگم سے آ کے کہتا ثابت کروں گا علی کو علم غیب نہیں ہے. ہاں آیا مولا کائنات کی بارگاہ میں, اس نے کہا کھجوریں چاہیے. میرا مولا تو سب جانتا ہے نا, اللہ نے یقین علی ابن ابی طالب آنکھ بند کر کے درہم لیا, اس کے حوالے کھجوریں کر دی, درہم رکھ دیا. میسم پلٹ کے آئے, آنے کے بعد کہا کوئی ڈیل ہوئی؟ کہا یہ ڈیل ہوئی ہے, سکہ رکھ. میسم نے سکہ دیکھا, کہا پہلی ڈیل تو گئی, پہلی ڈیل تو گئی. گھبرا مت, اگر سکہ کھوٹا ہے تو کھجوریں کڑوی ہوں گی, اگر سکہ کھوٹا ہے تو کھجوریں کڑوی ہوں گی. اس جملے پر توجہ رکھیے, اسی کو کہتے ہیں نکتے. روایت تو پرانی ہے, اب اسے یاد رکھیے. اگر درہم کھوٹا تو کھجور کڑوی, اور اگر درہم صحیح, اجرت صحیح تو کھجور صحیح. یعنی کھجور میں کوئی کمی نہیں ہوگی, جیسی اجرت ہوگی ویسی آٹومیٹکلی بن جائے گی. یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, میرے مولا نے یہ فرما دیا. نکات پہ غور کریے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہم بھیا کوثر کی بھی کچھ مشقت محنت ہے, یا ایسا ہی پر پڑھ رہا ہے واقعہ, توجہ رکھیے گا. اب وہ اپنے گھر پہنچا, حالانکہ میں کیا اور میری مشقت کیا ہے, بارگاہ کی عطائیں ہیں, آپ دعا کریے گا, آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں, آپ دعا دیں گے تو عطائیں اور بڑھ جائیں گی, ورنہ میری کیا ویلیو ہے, کیا حیثیت ہے, توجہ رکھیے گا. ادھر وہ اپنے گھر پہنچا, گھر پہنچنے کے بعد میں مسکرا رہا ہے اور زوجہ خاموش ہے. جب تک کھجور ہاتھ میں ہے یہ مسکرا رہا ہے, زوجہ خاموش ہے. اور جب کھجور دہن میں گئی یہ مسکرا رہا ہے, زوجہ خاموش ہے. لیکن جب کھجور یہاں سے بڑھ کے یہاں پہنچی
اب یہ دم بخود ہے. مسکرا رہی ہے, زوجہ مسکرا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب نہ کھجور اوپر آتی ہے, نہ اوپر آتی ہے, نہ نیچے جاتی ہے. اگر درہم کھوٹا ہے تو کھجور جان لیوا بن جائے گی اگر اجرت نہ دی جائے. یہ جملہ جان لیوا بن جائے گی اگر اجرت نہ دی جائے. کھجور اپنی جگہ گڑبڑ نہیں ہوگی. اب بیگم سے پانی مانگا, بیگم ہنس کے پانی دیتی رہی, یہ پی پی کے پیٹ کھلاتا رہا, مگر کھجور نے اپنی جگہ نہ چھوڑی. اب سمجھے علی کسے کہتے ہیں جو دور دکان پر بیٹھ کر منافق کی حلق پر حکومت کرے تو سورج پلٹتا نظر آتا ہے, آنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ, اب انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ پڑھوں گا, دور بیٹھ کے کنٹرول کرنا. اب کیا ہوا ارباب کرم, جب پانی پر پانی پیتا رہا, کھجور نے جگہ نہ چھوڑی. خدا نہ کرے کسی گاڑی کا گیئر باکس خراب ہو جائے, نہ وہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے. بھائی ٹانگنے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کی خدمت میں اب کیا ہوا, جب اس کا تار نفس ٹوٹنے لگا, جب اس کی جان جانے لگی, جب زندگی جاتی ہوئی محسوس ہوئی, جب موت منہ پر کھڑی نظر آئی, تو وہی یاد آیا جس کے لیے لوگ کہہ گئے اگر نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہاتھوں کو جوڑ کر بھاگا مولا کی طرف, بھاگا مولا کی طرف, بھاگا مولا کی طرف. جناب مولا نے دیکھا کہ میں دیکھ بغیر ہتکڑی کے مجرم آ رہا ہے. آنے کے بعد سر قدموں پر رکھ دیا, یا علی میں نے آپ کی عظمت پہ شک کیا, نورانیت پہ شک کیا, جلالت پہ شک کیا, شجاعت پہ شک کیا, علم پہ شک کیا, علم پہ شک کیا, یا علی میری جان بچا لیجئے. وہی انگلی اٹھی جس سے سورج پلٹتا ہے, اشارہ کیا, کھجور حلق سے نکل گئی. کہنا مجھے بس آپ سے اتنا تھا کہ جب غصب کر کے ایک کھجور منافق سے ہضم نہ ہوئی تو پورا باغ خلافت سے کیا شرع جس آیت پر جاری ہے اس میں اجر رسالت کا مطالبہ ہے. مودت اگر ہے تو نماز قبول, اچھا نہیں ہے تو پھر نمازوں کا کیا ہوگا؟ پورا دین حلق کی ہڈی بن جائے گا اگر اجرت نہ ادا ہوئی. میرے مولا نے کہا کہ اگر درہم کھوٹا ہے تو کھجور کڑوی, ورنہ کھجور میں خود کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اب پورے دین کا اجر ہے مودت. جو مودت ادا کرے گا نماز کام آئے گی, ورنہ قبر میں گلے کی ہڈی. جو شان علی ہے وہی شان غازی ہے. اللہ اکبر. اگر علی اللہ کی صفتوں کا مظہر ہے تو میرے غازی بھی اللہ کی صفت, میرا غازی بھی اللہ کی صفت کا مظہر. وہ بھی بغیر ہاتھ کے دیتا ہے, وہ بھی بغیر ہاتھ کے دیتا ہے. میرا غازی بھی بغیر ہاتھوں. یہ صفت توحید موجود ہے. ایک مومنہ تھی, اس کا ایک بیٹا تھا, ہر سال محرم کرتی تھی اور بیٹا انتظام کرتا تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. اب محرم ہے اور یہ محرم میں 6 تاریخ کو شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی نظر دیتی تھی اور جملہ شہدائے کربلا کی. بیٹا شیرینی لا کے دیتا تھا اور اہتمام ہوتا تھا. پھر بیٹا نظر دیتا تھا. نظریں نیازیں زیادہ یہ مرد ہی کرتے ہیں, اہتمام مستورات کرتی ہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ بعد میں بیان کروں گا. اب جس سال اس کا بیٹا مر گیا تو اب کوئی نہیں تھا جو اس کو شیرینی لا کے دے سکے.
تو اس بیچاری نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، لے کے سرے راہ آ کے بیٹھ گئی کہ کوئی گزرے گا تو اس سے گزارش کروں کہ مجھے شیرینی لا دے، اس لیے کہ میں ضعیفہ ہوں، مارکیٹ تک نہیں جا سکتی، پریشان ہے، گھبرا رہی ہے، اور کوئی نہیں مل رہا ہے جو اس کی آواز پر لبیک کہے یا اسے شیرینی لا کے دے۔ ہاں رونے لگی، گریا کرنے لگی، اور اس کے بعد جنت البقیع کا رخ کر کے کہتی ہے کیا میرے بیٹے کی قسمت میں تو نیازیں تھی، اگر میرے بیٹے کے بعد میں تنہا رہ گئی ہوں تو کیا میں اب نظر نہیں دے سکتی، نیاز نہیں دے سکتی؟ ابھی گریا ہی کر رہی تھی کہ گھوڑ سوار آگے رکا، اور رکنے کے بعد کہا مومنہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا مجھے نیاز کے لیے شیرینی منگوانی ہے۔ کہا اچھا اگر نیاز کے لیے شیرینی منگوانی ہے تو میں لا کے دیتا ہوں۔ کہا ایسے نہ لانا، یہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے اس سے لا دو۔ کہا مومنہ مجھے شیرینی سے مت پکڑ۔ کہا نہیں یہ میرے جذبے ہیں، ہاں یہ میرے جذبے ہیں، یہ سکے لے لو اور مجھے شیرینی لا دو۔ تو کہا ٹھیک ہے میرے رہوار کے دہن میں سکے رکھ اور اس کے بعد ابھی تجھے شیرینی ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ جیسا تو کہے، میں تو میرے لیے اجنبی ہے، اور ٹھیک ہے میں دہن میں گھوڑے کے سکے رکھے دیتی ہوں۔ گھوڑے کے دہن میں رکھے گئے، وہ راہوار گیا اور اس کے بعد گھڑسوار تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد شیرینی لائے اور دے دی۔ اب جب شیرینی دے دی تو مومنہ کہتی ہے مرد ہی نظر دیتے ہیں، یہاں تک شیرینی لائے ہو تو تم بھی مجھے حسینی لگتے ہو، میرے گھر کے اندر آؤ، آ کے نیاز دے دو۔ کہا ٹھیک ہے مومنہ میں کوشش کرتی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد گھر کے اندر تشریف لائے اور نیاز کے آگے کھڑے ہو گئے، شیرینی کے آگے اب نیاز دے دی۔ اس کے بعد جانے لگے تو مومنہ کہتی ہے کہ تھوڑی سی نیاز چکھ لو، اور پھر ایک جملہ کہتی ہے کہ تم مجھے میری بستی کے نہیں لگتے، میری بستی کے نہیں لگتے۔ کہا کیوں؟ کہ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جب نیاز دی جاتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائے دستور یہ ہے کہ جب نظر دی جاتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تم کون ہو؟ تم نے بغیر ہاتھ اٹھائے کیسے نیاز دے دی؟ تو صحیح کہتی ہے، طریقہ تو یہی ہے۔ کہا پھر ہاتھ کیوں نہ اٹھائے؟ کہ ہاتھ تو اٹھائے جس کے بازو میں مجھے عباس کہتے ہیں، میرے دونوں شانے دریا آٹھ محرم میں علم آپ کے سامنے میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب بیویوں کو قید سے رہائی نصیب ہوئی اور اس کے بعد یہ کارواں مدینے آیا ہے تو آپ کو پتا ہے جناب عباس کی فرزند ہے جناب فضل۔ آپ کو پتا جب علم مبارک گیا ہے تو علم مبارک سبز تھا، اور جب پلٹے ہیں اہل حرم تو علم کا رنگ سیاہ تھا۔ اس لیے جو مین علم ہے وہ تبرکات و معجزات میں ہے، یہ علم سیاہ تھا۔ عباس کے بیٹے نے دور سے علم کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، تو بیٹا ہے عباس کا، جلال کا وہی عالم ہے۔ بشیر کے ہاتھ میں یہ علم ہے، اچانک بشیر کے پاس آ کے کہتا تو کون ہے؟ اور میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ، اس لیے کہ علمدار تو میرا بابا ہے، میری ہمت کیسے ہوئی میرے بابا کا علم اٹھا لینے کی، میرے بابا کی موجودگی میں اور اس کے جلال کے عالم میں کہہ رہا تجھے کس نے یہ حق دیا تو اس علم کے رنگ کو بدل دے؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ تو میرے بابا کے علم کے رنگ کو بدل دے؟ بشیر نے بچے کو گود میں اٹھا کر مجھے ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ تو نے میرے بابا کے علم کے رنگ کو بدلا ہے۔ اور تو نے کیسے اٹھا لیا؟ بچے کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں شہزادے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک غازی موجود تھا کوئی علم کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ اے بچے تیرا بابا مارا گیا۔ دادی کے پاس دوڑ کے آیا شہزادہ اور آ کے کہتا ہے دادی میرا بابا مارا گیا۔ جناب ام منی سلام اللہ علیہ سنتی ہیں تو کہتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتا کتنے دن لڑا میرا عباس؟ کیا سن رہا ہوں میں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ پہلے یہ بتا کہ کتنے دن یا مہینے لڑا میرا عباس؟ کا چند ساتھ کا یہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ کا شہزادی 9 لاکھ مل کے 9 لاکھ کی فوج کا 9 کیا 9 کروڑ فوج ہو پھر بھی میرا غازی کئی دن لڑے۔
میں نے ایسی تربیت دی ہے اور میں نے ایسا شیر پلایا ہے کہ کوئی میرے غازی پر قابض نہیں ہو سکتا، غلبہ نہیں ہو سکتا، غالب نہیں ہو سکتا. کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح فرما رہی ہیں. جب تک عباس کے بازو تھے تب تک کوئی غالب نہ آ سکا، مگر دونوں بازو کٹ گئے. کہاں تو صحیح کہتا ہے. بات تو جب تھی جب میرے غازی کے ہاتھ ہوتے اور کوئی میرے غازی کو غالب آتا. سیالم الذی